باقی جو ہمارے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے جب میں بیان کروں گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، کس قانون کے تحت ہوا ہے، کس آئین کے تحت ہوا ہے، کون ہے کروانے والا، کیا کوئی پوچھے گا اس کو؟ کیا اس کو کمرہ عدالت کو بلایا جائے گا کہ وہ جواب دے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جس کو 2/3 میجورٹی پاکستان کے عوام نے دی ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں روا رکھا گیا ہے؟ آئین بتایا جائے، قانون بتایا جائے اور وجہ بتائی جائے ہمیں۔ آج بھی جب ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں، 4 دن پہلے میں ایک ٹیلی ویژن کے دفتر میں گیا تھا، اس دن میرا خیال ہے مالک صاحب کے ساتھ میرا، وہاں سے میں باہر نکلا ہوں، میں اپنی گاڑی کی طرف واک کر رہا تھا، تو میرے پیچھے یہ 4 لوگ تھے، اگر میں غلط ہوں تو بچے بتا دیجیے گا، 3 تھے یا 4 تھے، یہ آئے ہیں، انہوں نے بہت ایگریسولی میرے ساتھ ڈیل کیا، مجھے پکڑا ہے، مجھے مکے مارے ہیں، اینڈ دے ورچولی پشڈ می ٹورڈز مائی کار۔ میں کسی طریقے سے گاڑی میں، میرے پاس ریموٹ تھا، میں نے کھول کے گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں اور میں چلا گیا ہوں۔ اس وقت میں نے نوٹس نہیں کیا کہ کیا بات ہے کیا نہیں، تو حالانکہ دھمکیاں وہ دے رہے تھے، مجھے گالیاں بھی دے رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے۔ اس کے بعد کل یہ واقعہ جو کہ عمر صاحب نے بتایا آپ کو کہ میں وہاں سے نکلا ہوں اور جو کچھ ہوا ہے وہ CCTV فوٹیج کے اوپر بالکل ہے، اور وہاں بھی کہہ رہے تھے جی کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے، آپ ہمیں ملے نہیں ہیں 2 دن، آج ہم نے تلاش کیا۔ سو آبویسلی یہ ایک پراپر آرکسٹریٹڈ پلان تھا جس کے تحت یہ میرے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے وہ کرائی گئی۔ دے وینٹ فار مائی جیکولر، ان کا جو زاویہ تھا اٹیک کا وہ اس کو تھا کہ یہاں کاٹے، گلا کاٹے۔ وہ اس وقت میں، اگر آپ CCTV فوٹیج دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ اس وقت میں ڈک کر گیا، جب یہ اٹیک لگا مجھے اس میں ڈک کر گیا، اس کی وجہ سے یہ حصہ میرا بچا، اور وہ جو تھا وہ ان کا زاویہ جو تھا اٹیک کا وہ آ کے یہاں مجھے لگا۔ جو بھی ہے ٹھیک ہو جائے گا یہ بھی، لیکن میں ایک بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو جو زخم ہے یہ مائل ہو جائے گا، یہ زخم شاید نظر بھی نہ آئے، لیکن جو گھاؤ لگائے ہیں شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ نے اس ملک، اس ریاست کی روح کے اوپر، اس ریاست کے لوگوں کی روح کے اوپر، وہ ایسے زخم ہیں، وہ ایسے گھاؤ ہیں جو مائل نہیں ہوں گے۔ 71 کا 1971 کا سانحہ کو بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ ریپیٹ ہے۔ وہاں بھی شیخ مجیب الرحمان جو تھے، اس کی پارٹی کو، عوامی لیگ کو 162 میں سے 160 سیٹیں ملی تھی، اور اس کو وعدہ کیا گیا تھا جی کہ ہم کنوین کر رہے ہیں اسمبلی کا سیشن، لیکن سیشن کنوین کرنے کی بجائے انہوں نے فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ بالکل ایگزیکٹلی انہی لائنز کے اوپر اب آپریٹ کر رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ایک پارٹی ایسی ہے جو انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے، جو ان کی جو گود میں جنہوں نے پرورش پائی ہے، وہ لوگ، وہ ان کی جو کہتے ہیں مانگ جو ہوتی ہے اس کی تابع ہے، اور وہ انہوں نے اس کی، ہماری جو پارٹی جو کہ جیتی ہوئی تھی اس کی جگہ ان پارٹیز کو انہوں نے حکومت میں ڈال دیا ہے۔ لیکن جو نیریٹو ہے وہ ایک ہی ہے کہ میں ہوں، میں اس ملک کا مالک ہوں، میری ڈکٹاٹ چلے گی، کوئی اور ہمت نہیں کر سکتا کہ میری ڈکٹاٹ کے بعد کب تک مانیں گے ہم؟ کب تک ہم اپنا سب سر جو ہے وہ ان کے سامنے سرنگوں کرتے رہیں اور کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کچھ دن اور کر لیجئے؟ وہ وقت آ گیا ہے، میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ ساری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا، ساری قوم کو باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ میری زندگی کا یا کسی اور انڈیویجول کی زندگی کا سوال نہیں ہے، یقین جانیے میں اس کانٹیکس میں بات نہیں کر رہا، یہ ریاست کی سروائیول کا اور ریاست کے آگے بڑھنے کا سوال ہے، اور یہ پاکستان کے تمام عوام کے مستقبل اور ان کے آگے بڑھنے کا سوال ہے۔ ریاست کو انہوں نے بند گلی میں مطلب پش کر دیا ہے، وہاں وہ بند گلی میں کھڑی ہے اور ان کو ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے جو بھی نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سال میں، وہ نیریٹو ان کے منہ کے اوپر پڑا ہے، کوئی نیریٹو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ کیا نہیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا نہیں کرنے کی کوشش کی، تمام نیریٹو ان کا جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہوا ہے۔ میں زیادہ دیر نہیں آپ کا ٹائم لوں گا، میں بیسیکلی میرا جو بیسک انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جو اس وقت یہاں انڈیویجول کی ڈکٹاٹ، فرد واحد کی ڈکٹاٹ کو امپوز کر رہے ہیں اور امپلیمنٹ کر رہے ہیں، میری ان سے یہ کہا ہے کہ یہ آپ اس سارے چکر میں ناکام ہو گئے ہیں، آپ نے بدنامی کمائی ہے۔ آج آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیے کہ آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، وہ پاکستان کے عوام آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، آپ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام سے۔ تو میری ان سے میں مخاطب ہوں اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنی طرف دیکھیے اور دیکھیے کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں، آپ سے کیا گمبھیر غلطیاں ہوئی ہیں،
اور آپ ان غلطیوں کو آگے بڑھانے کی بجائے فردر پرپیچویٹ کرنے کی بجائے ان کو ختم کریں اور عوام کے مینڈیٹ کی جو ہے وہ توہین ختم کریں. عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے مطابق ایک جمہوری حکومت جو ہے اس کو تشکیل دی جائے. اس کے علاوہ جو عمر صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ مقدم ہے. ایف آئی آر کے وہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں ان کو ری ایٹریٹ کرتا ہوں. اور خان صاحب کی معرفت سے میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارا جوش اور جذبہ ہے یہ اس کی مرہون منت ہے, اس شخص کی, وہ اس شخص کی جو 9 مہینے سے ایک کال کوٹری میں بے گناہ پڑا ہوا ہے. یہ ہمیں جو سکھایا ہے, آج جو ہم کھڑے ہیں, آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں, جو حوصلے اور ہمت کے ساتھ بات کر رہے ہیں, یہ انہی کی دین ہے, یہ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا تھا, انہوں نے قوم سے کہا تھا کہ جی میں نہ خود جھکوں گا نہ آپ کا سر جھکنے دوں گا. اور ہم آج اسی گائیڈ لائنز کے مطابق ہم بیٹھے ہوئے. میں برملا اظہار کرتا ہوں, آپ مار تو ہمیں سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں. کوئی طریقہ نہیں, کوئی وجہ نہیں, کوئی انسٹرومنٹ نہیں جو ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم آپ کے سامنے سر نگو کریں. مار دیں, کوئی بات نہیں ہے. مجھے کہیں کہ کہاں آؤں میں, میرے سینے میں گولی ماری ہے, جہاں چاہتے ہیں ہمارے, مرنے کو تیار ہیں. لیکن ہم اپنی کمٹمنٹ, اپنا جو ہمیں جو سکھایا گیا ہے, جو چیز ہم لے کے چلے ہیں, جس طریقے سے ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, میں اور سب جو ہماری ٹیم ہے, میں یقین دلائی آپ ان سب سے بات کر کے دیکھ لیجئے گا, کوئی کسی صورت میں سر نگو نہیں کرے گا اپنا, کوئی نہیں جھکے گا, کوئی ظلم اور جبر کے سامنے نہیں جھکے گا, کوئی فسادیت کے سامنے نہیں جھکے گا. ہم قائم ہیں, ہم اس پاکستان کی تکمیل کے لیے قائم ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا اور جس کی تکمیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کر رہے تھے. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں انہی فسطائی طاقتوں کو اسی شخص سے بات کرنی ہوگی جس کے پاس ریاست کے مستقبل کی کنجی ہے اور وہ اڈیالہ جیل کی قید کوٹری میں قائم ہے. وہ باہر آئے گا, وہ اس ملک کے اوپر دوبارہ حکومت کرے گا انشاءاللہ تعالی. تھینک یو. اچھا, یہاں پہ میں 2 پوائنٹس ضروری سمجھتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف جو 2 حملہ آور تھے ان کو بری کر دیا گیا ہے. پروسیکیوشن نے وہ شواہد ادھر ادھر کر دیے, اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ شواہد وہ موجود تھے, فورنزک کے پاس موجود تھے, اور ان کو بری کرنا میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا جرم جو ہے یہ پنجاب پولیس اور ان کی انویسٹیگیشن برانچ کے اوپر بہت بڑا کالا دھبا ہے. وہ ویڈیو موجود ہے, وہ بندہ موجود ہے, سارے شواہد ہیں, وہ فورنزک آپ کے پاس موجود ہے, وہ آپ کے پاس بلٹس موجود ہیں, پھر بھی ان کو بری کرنا یہ پروسیکیوشن کی ذمہ داری تھی اور وہ انہوں نے رفع دفع کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی. اس چیز کو ہم نے اپیل میں جوڈیشل پروسیس کے ذریعے ہم لوگ اس کو لے کے جائیں گے. اور آخری پوائنٹ میری طرف سے, پھر اور کوئی ساتھی بات کرنا چاہے, پنجاب ڈیفیمیشن بل ریجیکٹ ہم لوگ کرتے ہیں. کل پنجاب بار میں بھی میں نے بات کی تھی اور ہم واضح طور پہ کہتے ہیں وہ آپ میڈیا ساتھیوں کے اوپر آپ کے لبوں پہ, آپ کی زبان پہ تالا لگانے کے مترادف ہے. بہت شکریہ. ایک سیکنڈ. دیکھیں جو بنیادی بات ہے, جس طرح عمر ایوب خان نے کہا کہ رؤوف حسن صاحب کی ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی, میں میڈیا کے ذریعے پاکستان کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر رجیم چینج کی ایف آئی آر باجوہ کے خلاف کاٹی جاتی, اگر ڈاکٹر گل کو جس طرح اغوا کیا گیا, جس طرح بے لباس کیا گیا, اگر اس کی ایف آئی آر ان ذمہ دار لوگوں کے خلاف جو ہے کاٹی جاتی, جو کچھ میرے ساتھ ہوا, میرے خاندان کے ساتھ ہوا, جس پر آج پوری دنیا لعنت بیچتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے اتنا بڑا گھناؤنا کردار ادا کر کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. میری وہ ایف آئی آر سپریم کورٹ کے اندر ہے اور یقین جانیے کہ جب سپریم کورٹ کے 5 ججز کے پاس گیا تو کیا کہا تھا کہ تم بڑے بہادر